بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 اور نیک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے پاکستان کا 70 سال کا مسئلہ یا تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ دوستو، دراصل بات یہ ہے، بروز جمعہ قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک انہونی ہو گئی۔ اہل سیاست کو اپنے ہی گریبانوں میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اپوزیشن نے کیا پوسٹر لہرائے۔ چند لمحوں کے بعد حکومتی ارکان اسمبلی بھی اپوزیشن کے ہمنوا ہو گئے اور نعرے بازی کرنے لگے، سفیر کو باہر نکالو، فرانس کے سفیر کو نکالو۔ کچھ محسوس کرنے میں یہ بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا ہم اب یہاں بھی خاموش رہے اور پھر ان کو نہ بولنے کی سزا کہیں حلقے میں نہ ملے۔ ان کے سامنے احسن کبار کی مثال ان کے سامنے تھی، جو اراکین اسمبلی کے اس خوف کے اندر رہتے ہوئے نعروں میں ڈال گیا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے اس خوف کو ریاست نے ایز اے حکمت عملی اپنایا، ایک بار نہیں بار بار۔ اور مذہب جو ایک خیر کی قوت ہوتی ہے، اسے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہتھیار بنا دیا گیا۔ دوستو، خود بھی محسوس کریں گے، یہ خوف اب پاکستان کی گلی بازاروں میں پھیل چکا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے یہ لال ویلی ہے یا پیلی ویلی، اور ان کے سامنے اب کوئی عمارت محفوظ نہیں۔ ان حویلیوں کے سردار مجبور ہیں اسمبلیوں میں نعرے لگائیں یا حویلیوں کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں اور ان چند مٹھی بار انتہا پسندوں کی پناہ سے دور چلے جائیں۔ الزام تو مذہبی جماعتوں پر لگتا ہے اور سیاسی جماعتوں پر بھی، مگر قومی سیاسی جماعتوں نے کیا کیا؟ اس خوف کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے وہ بھی اس کے پھیلانے میں شریک ہو گیا۔ جب یہ دیکھا گیا بھٹو دور میں سیکولرزم کو کفر قرار دیا تو بھٹو صاحب نے کیا کیا نہ کیا۔ دوستو، چھٹی، جمعے کی چھٹی اور مے نوشی پر پابندی اور بھٹو صاحب کا نہایتی 90 سال پرانا مسئلہ حل کرنے کا اعزاز اور اس نظریاتی تبدیلی کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن ناکام رہے۔ ان کے خلاف نظام مصطفیٰ کی ایک طریق برپا ہوئی اور پھر وہ ایک دن پھانسی کے پھندے میں جھول گیا۔ اس کو پھیلانے میں یا خوف کو توانا کرنے میں مسلم لیگ نون نے جو اپنا کردار ادا کیا، کبھی عورت کی حکمرانی کے خلاف علم اٹھایا، کبھی شریعت بل پیش کیا اور ان نعروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنائے رکھا۔ ایک وقت وہ آیا جب ان کو سنگینی کے حالات کا علم ہوا، اب وہ دیر کر چکے اور اب انہیں یہ بھی دن دیکھنا پڑا، خود اس ہتھیار کا نشانہ بن گیا۔ دوستو، اقتدار گیا مگر بات یہاں تک محدود نہیں، جان کے لالے پڑ گیا۔ جیسا احسن اقبال کو جلسہ عام میں گولی سے بھونا گیا، وہ تو ان کی قسمت تھی، وہ بچ گیا۔ اور موجودہ نہایتی خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف نے بھی مذہب کو ایک سٹی سمجھتے ہوئے اس کو کمنگ پہنچایا، اور آج خان صاحب خوش تھے کہ سیاسی مخالفین کا صلاحیات ہم تنگ کر رہے ہیں۔ دوستو، اقتدار ایک ایسی خواہش ہے اور وہ سوچنے کی صلاحیت بھی محروم کر دیتا ہے، اور وہ یہ نہ جان سکے کہ یہی بات ان کے گلے میں پڑنے والی ہے۔
اور عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ جاری کیا، طوفان صاحب اور شیر رشید صاحب اس کے خلاف اپیل لے کر عدالت میں پہنچ گیا، اور وہ تاریخ کے حرکیات سے واقف ہوتے تو اس فیصلے پر عمل کی کوشش کرتے، لیکن یہ ایک نااہل لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج حکومت بے بسی کی تصویر ہے۔ وزیر اعظم اسمبلی جانے کا حوصلہ نہیں کرتا، نہ ہی ان میں حوصلہ ہے، اور آج کے وزیر داخلہ شیخ رشید اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں کل کے وزیر داخلہ حسن کباغ کھڑے تھے۔ سرکاری جماعت کے اراکین بھی اپنی پارٹی میں منظم نہیں، انہیں بھی اپنی جان کی فکر ہے، انہیں ثابت کرنا پڑے گا، بلکہ کر رہے ہیں۔ وہ طریق البیع سے بڑھ کر فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حامی ہیں۔ دوستو، اسمبلی کا اجلاس تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، مگر کب تک؟ اس ایوان کو جلد یا تھوڑی دیر کے بعد رمضان کے بعد بجٹ پیش ہونا ہے۔ اس سیشن میں پھر بھی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا، حکومت کیا کرے؟ نہ وہ چھپ سکتی ہے، نہ وہ بھاگ سکتی ہے۔ اپوزیشن نے بھی ایسا لگتا ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کل جو ہتھیار اس کے خلاف استعمال ہوا اب ان کے ہاتھ میں ہیں۔ آج کیا مذہبی اور کیا غیر مذہبی سب جماعتیں ایک خوف میں مبتلا ہیں۔ کیا 70 سال سے جاری ایک عمل اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے؟ دوستو، یہ بات سننے والی اہم ہے۔ جب ممتاز دلتانہ نے 1953 میں اس ہتھیار کو پہلی بار کامیابی کے ساتھ آزمایا گیا، جماعت اسلامی جیسی مذہبی سیاسی جماعت نے بھی بچنے کی کوشش کی، مگر مولانا مودودی نے جسٹس منیر کے کمیشن کو بتایا ہمارا اس طریق سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بات کسی نے نہ مانی۔ یہ گاڑی جماعت پر چڑھا دی گئی۔ یہ اس وقت معلوم ہو گیا تھا مذہب کے نام پر جب کوئی تیر اٹھا دی جائے تو کوئی اس سے نہیں بچ سکتا، بلکہ وہ اپنے انداز میں چل کر گزر جاتی ہے۔ کم و بیش آج ہم 70 سال بعد بھی ہم اسی جگہ پر برجمان ہیں، مگر اس فرق کے ساتھ اب کوئی ادارہ باقی نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ ماضی کے شکاری آج کے شکار ہیں۔ کبھی مذہبی جماعت کے لیے اب ممکن نہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ایک خاص بیانے کی ضرورت ہے۔ وہ عبرتناک صورتحال جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ ان اداروں کو، نہ میڈیا کو، اور دوستو نہ ان سیاسی جماعتوں کو، نہ مذہبی تنظیموں کو۔ اگر صورتحال کی سنگینی میں بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس وقت یکساں نصاب تعلیم پر ایک رکنی کمیشن کی رپورٹ سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس نے دور کر دیا۔ یہ رپورٹ اقلیتوں کے تحفظات کے مکمل ہے۔ اس میں چودھری پرویز الہی اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہو گئے، گویا کسی شخص کو شعور ہی نہیں اقتدار کی سیاست کے لیے، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں اقتدار کی سیاست کے لیے مذہب کو ایک چھتری کا استعمال مفید ہے، نہ ان سیاستدانوں کو۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب نقطۂ ادوار تھا اس قانون قدرت کے عین مطابق جو دنیا میں ازل سے ہو رہا ہے اور اب تک ہوتا رہے گا۔ بہت سی تہذیبیں آئیں، بہت سی اقوام گزریں، مگر ان کی تاریخ محفوظ ہے۔ صاف لکھا ہے جہاں مذہب کو اس کے جوہر سے لگ کر کے دنیاوی مفادات کے لیے ایک ہتھیار بنایا جائے گا تو وہ دو دھاری تلوار ہوگی۔ ایک تلوار جو اس دن خود آپ کی گردن پر رکھی جائے گی، اور مذہب خوف سے ذات کرنے کے لیے اترا ہے۔ دوستو،
یہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو ایک ابدی زندگی کا پیغام ہے جہاں حزن و ملال خوف کا گزر نہیں۔ اس عارضی زندگی کو بھی وہ امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے مگر کسی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے وعدہ کیا وہ انہیں زمین میں اقتدار ہی نہیں ان کے خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا یہ وعدہ پورا ہوا، آج یہ خوف کی علامت بن چکا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے دوستو ہم پھر بھی ایسا کیوں؟ اس معاشرے میں اس سوال کا جواب دینے کے بہت ہی کم امکان ہو رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ بتا رہا ہے قوم کی تمام قیادت، چاہے وہ فوج کی ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کی ہو، چاہے بیوروکریٹ کی ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، اس خوف میں جی رہی ہیں۔ کوئی ایک آدواز ہے بھی تو وہ بہت مندم جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ کسی حد تک بات کر سکتے ہیں، لیکن اس ایک دڑبے میں رہنے والے جرت نہیں کر سکتے۔ دوستو 70 سال کی اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ریاست اور معاشرہ دونوں ایک خاص مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے۔ نہ مذہبی جماعتوں کو اس سے رائے فرار ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے لیے، اور یہ اس وقت کی جو دعوے دار جو کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، مگر وہ ریاست مدینہ ان مذہبی جنونیوں کے سامنے بے بسی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر تفصیل کی بات یہ ہے ان کو یا ان بات کو غالباً اندازہ ہی نہیں ہے کہ قومی مفادات کے محافظ ہیں اور کیسے محافظ اور کیسے ان کی رکھوالی کی جا سکتی ہے۔ سیاسی قیادت کو ملک میں صورتحال نکالنے کے لیے ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے میں اگر سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں ہم آواز ہو جائیں اور سیاسی جماعتیں طے کر لیں مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ بھی سوچنے والی بات ہے میرے دوستو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری حکمران جماعت کی ہوتی ہے، مگر افسوس یہ ہے وہ ایک بے فکرہ وزیر اعظم اپنی حسب روایت سقوط ڈھاکہ کے بھی ذمہ دار نیازی برادران، سقوط کشمیر کے بھی ذمہ دار نیازی برادران آپ آگے دیکھیے اس شولہ بیان دڑبے میں اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ملک اس وقت کون سی گہری کھائی میں گرنے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اب بھی وقت ہے سیاسی جماعتیں سامنے آئیں اور ان کو لگام کرنے کو ہی دیں، مگر افسوس کہ یہ اس وقت بھی یہی سوچیں گے۔ اس کے آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے دوستو، یا پاکستان کی قوم نے، انہوں نے ایک طرف کھائی کی طرف جانا ہے یا دوسری طرف بلندی کی طرف جانا ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔ دوستو حسب عادت جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو سیاسی ہو سماجی ہو آپ کے سامنے پیش کر کے پاکستان کے ملک عزیز کے صحیح حالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔